مرنا تو ہے، اس میں تو انکار نہیں۔ اللہ سے ایسی موت مانگیں کہ اللہ ہماری ملاقات کے شوق میں ہو۔ آپ لوگ تو روزانہ مجرم دیکھتے ہو، پکڑے جا رہے ہیں، چھوڑے جا رہے ہیں، کیا قید ہے چند سال، کیا قید ہے پھانسی پہ لٹکا دو۔ اس دن کی ہتھ کڑی بڑی خوفناک ہے۔ آپ لوگ ہتھ کڑیاں لگتی دیکھتے ہو، میں آپ کو آخرت کی ہتھ کڑی بتاتا ہوں۔ جب کسی کے بارے میں اعلان ہوگا کہ یہ بازی ہار گیا ہے، اللہ فرمائیں گے پکڑو، خذوہ فغلوہ، قرآن، خذوہ فغلوہ۔ آپ کے ہائی کورٹ میں روزانہ ایسے لوگ آتے ہیں، یہاں ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس آئے گی، یہاں سے ہتھ کڑی نہیں ڈالیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں یوں کریں گے، اس کا سارا جبڑا نکل کے وہ چلا جائے گا، اور وہ ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گرے گا، کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ تو عورتوں کے منہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلابازیاں کھاتی جائیں گی، اور کھڑے ہو کر کہیں گے رحم کرو، رحم کرو۔ تو کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں؟ خوفناک عدالت ہے۔ جو اس دن کامیاب ہو گیا اس کے بھی وارے نیارے، جو ہلاک ہو گیا اس کی بھی تباہی کی حد کوئی نہیں ہے۔ تو ایسی موت اللہ سے مانگیں کہ اللہ دیکھ کے خوش ہو۔ مجرم پکڑا ہوا واپس نہ جائے، مسافر گھر لوٹ رہا۔ میرے باپ اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، تو ایک بہن میری لاہور بیٹھی تھی، ایک فیصل آباد بیٹھی تھی، تو اچانک ہارٹ اٹیک، سانو کیا پتہ ہے؟ تو ان کے آخر او میری دھیاں تو ملا چھڑو، او میری دھیاں تو ملا چھڑو، یہ حسرت میرا باپ لے کے چل، او میری دھیاں تو ملا چھڑو۔ ہر ماں باپ کی یہی تمنا ہوتی ہے۔ تیمور جیسا درندہ صفت انسان چائنا کو فتح کرتے کرتے اترار پہنچا، موت نے پکڑا، آخری تمنا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا، بیٹا اس کا وہ اصفہان میں تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ کھوپڑیوں کے مینار کھڑا کرنے والا بھی موت پہ کہہ رہا ہے کوئی میرا پتر ہی ملا دیندا، اور میں گواہ ہوں، میرے باپ کہہ رہا ہے او میری دھیاں تو ملاؤ، او مینوں میری دھیاں تو ملاؤ۔ اب کون ملاتا؟ اچانک ہارٹ اٹیک، اچانک موت کون بلاتا؟ لیکن میرے نبی نے کہا میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ اور یہ سوال صحابہ کے لیے نہیں اٹھایا، صحابہ تو بخشے جا چکے ہیں۔ سورہ فتح، کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے آپ کا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ ان کیوں روندے پین، ان کیوں داڑ ہے، ان کیوں فرما رہے ہیں میری امت نال کی کرنا ہے؟ اے وکیلاں واسطے، اے طارق جمیل واسطے، اے انہاں دے واسطے، اے سارے امت کے بکھرے ہوئے گناہ کے بڑے بڑے نقشے قائم کرنے والے، سود کے اڈے، زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، ظلم و ستم کے ٹھیکیدار، عدل کے نام پر ظلم و ستم کی انتہا۔ میرے رب کی قسم میرا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا، میں آپ بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ واہ یا رسول اللہ، کیا سوال کیا ہے! میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے؟ موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل واپس گئے، پیغام لائے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا۔ الان قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ اللہم الرفیق الاعلی، اب مجھے اپنے پاس بلا لیا، اور جاتے جاتے دو باتیں فرمائیں، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا۔ کتنے وکیل نمازی ہیں، کتنے تاجر نمازی ہیں، کتنے کاروباری نمازی ہیں، کتنے بیوروکریٹ نمازی ہیں، کتنی گھر کی عورتیں نمازی ہیں، کتنے مزدور غریب نمازی ہیں۔ اے میری امت نماز نہ چھوڑ، اور اپنے نوکروں پہ رحم کر، میری امت کے غریبوں پہ رحم کر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہا اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ، صدر کے ساتھ نہیں، وزیر کے ساتھ نہیں، ایم پی کے ساتھ نہیں، کہ میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اور جب میں جنت میں جاؤں گا سب سے پہلے میری امت کے غریب میرے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ نے کہا ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ کہ یا اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، کہ میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور پھر آخر میں کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز۔ یہ کہتے ہوئے آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ چلو کہانی یہاں ختم، آپ دیکھتے ہیں نظر ختم ہو رہی، نہیں 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 نہیں، ابھی ایک آگے بھی منزل ہے جہاں پھر آپ، یہ تو آپ سن رہے ہیں، اس دن آپ دیکھیں گے، آپ سب دیکھیں گے، میں دیکھوں گا،
دیکھیں گے جب اللہ جہنم کو لائے گا اور ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان فرشتے زمین پہ گر جائیں گے سب، اور آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک کی پکار ہوگی نفسی 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 نفسی، یعنی میری جان بچ میری جان بچ۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں نہیں آج کسی کا سوال کرتا، بس میری جان بچ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ 4 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور ان سب کے بڑے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چاروں پکار رہے ہیں یا اللہ میری جان بچا میری جان بچا۔ خلیل 4000 نبیوں کے باپ، 4000 نبیوں کے باپ، یا اللہ میری جان بچا یا اللہ میری جان بچا۔ عیسیٰ بن مریم اللہ کی نشانی، یا اللہ میں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ تو میں آپ یہ صدر یہ سیکٹری یہ کیا ہم کہاں ہوں گے؟ نفسی نفسی کا ایک ہنگامہ ہوگا کہ ایک درد بھری آواز سب پر چھا جائے گی، یا رب امتی امت، ایک آواز آئے گی یا رب امتی امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ یہ درد بھری فریاد کہاں سے آ رہی ہے؟ کون ہے؟ یہ اتنی دکھ درد بھری آواز ہوگی کہ سب یوں دیکھیں کون ہے کون ہے کون؟ دیکھنا میرے آپ کے نبی ہوں گے جن کے ہاتھ اٹھے ہوں گے اور جھولی پھیلی ہوگی اور یوں عرش کی طرف ہاتھ ہوئے ہوں گے، اے میرے رب میری امت میری امت میری امت۔ کون سی امت؟ جنہوں نے ساری زندگی اسی کی سنتوں کو ذبح کیا، انہی کے طریقوں کے خلاف بغاوت کی۔ سگی اولاد کو ماں باپ کہتے ہیں میرے گھروں نکل جا، میں نے منہ نہ پہ بھی کھامی، میں تینوں 2 دن نہیں بخشنا۔ ابھی کل ایک خط پڑا، ماں کہہ رہی میرے بچے مر جائیں میری جان چھوٹ جائے، ماں مجھے بے عزت کرتے ہیں مجھے ذلیل کرتے ہیں، اور یہ میرے نبی ہیں میرے نبی ہیں جو کہہ رہے یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ اور پھر ایک تخت آئے گا، میرے حبیب تشریف رکھیں، اللہ اب میں نہیں بیٹھوں گا، میں ایسے ہاتھ رکھ دوں گا کہ میں اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں، میں ہاتھ رکھ دوں گا، بیٹھوں گا کیوں نہیں کہ کہیں یہ اڑ کر مجھے جنت میں لے جائے اور میری امت میرے بغیر پیچھے اکیلی رہ جائے، لہذا میں نہیں بیٹھوں گا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ میرے بھائی بہنوں، اگر اس نے وفا کی ہے کچھ ہم بھی کرتے، کچھ ہم سے بھی ہونی چاہیے۔ میں آپ کو عدل کیا سمجھاؤں؟ مجھے یہ کیا بچہ احمد نام ہے تمہارا، اس نے کہا تھا جی اسلام کا نظام عدل پہ بات کریں۔ آپ میں سے کون ہے جو عدل کو نہیں جانتا؟ میں تو صرف اس ایمان کو تھوڑا سا چنگاری دینے کی کوشش کی ہے، جو بھڑکے گا تو خود ہی عدل کرتے پھرو گے، میرے کہنے سے تھوڑا ہی کرو گے۔ اگر وہ شمع بجھی ہوئی ہیں تو میرے جلانے سے فروزہ نہیں ہوں گی، اور اگر وہ جل چکی ہیں تو کسی فرعون کے بجھانے سے بجھ نہیں سکیں گی۔ میرے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنے دیپ جلانے کی ضرورت۔ ایمان کا وہ جذبہ جو آپ کو کھینچ کے لایا ہے، اور اس گرمی میں 1.25 گھنٹہ آپ اتنی تکلیف میں کھڑے ہوئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ سب اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اسی شمع کو تھوڑا سا، ان شعلوں کو تھوڑا اور ہوا دے دو تو پھر عدل ہی عدل ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ باقی یہ کانفرنس سے عدل نہیں آئے گا، عدل کی میٹنگ سے عدل نہیں آئے گا، عدل یہاں سے اٹھتا ہے، ظلم بھی یہاں سے اٹھتا ہے، لیکن زمین فرٹائل ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ تھوڑا اللہ رسول کے تعلق کو آگے بڑھائیں گے تو ہر طرف عدل ہی عدل ہوگا، اور جس دیس کی عدالت عدل کرے، وکیل عدل لے کر دے، وہ دیس کبھی برباد نہیں ہو سکتا، وہ قوم کبھی برباد نہیں ہو سکتی، چاہے 5 دریا خشک ہو جائیں اور چاہے ساری بجلیاں چلی جائیں اور ہمارے پاس وہی ٹمٹماتی بتیاں ہوں اور وہی تیل کے چراغ ہوں، لیکن اگر میرے دیس میں عدل ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہمارا۔ لیکن اگر ہم ظالم بن گئے تو اللہ کی ظالم سے کوئی محبت نہیں ہے، پھر ایٹمی طاقت بن کے بھی کچھ نہ ہوگا، اور گھی کے چراغ جلا کے بھی کچھ نہ ہوگا، اور رات کو دن بنا کے بھی کچھ نہ ہوگا،
کہ ظالم کے ساتھ اللہ کی کبھی مدد نہیں آتی، اور مظلوم سے اللہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، مظلوم چاہے کافر اور دہریہ کیوں نہ ہو۔ مظلوم ایک برادری ہے، اس میں مذہب کا کوئی ٹھپا نہیں، مظلوم ہونا شرط ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور ظالم بھی ایک برادری ہے، اس کے لیے ایمان اور کفر شرط نہیں ہے، پھر اللہ کی تباہی کے نظام چلتے ہیں اور اللہ کے غیظ و غضب کے رندے پھر جاتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ اپنی ذات سے شروع کریں، حکومت کا انتظار نہ کریں، آپ اپنی ذات سے شروع کریں۔ آج کے بعد میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ کی عدالت میں کوئی بے نمازی، کوئی وکیل عورت، کوئی وکیل مرد بے نمازی نہ ہو، کوئی ظالم کا پشت پناہ نہ ہو۔ ہم یزید کو سب گالیاں دیتے ہیں، حسین کے لیے اب بھی آپ رو رہے تھے، لیکن کام سارے وہی ہوتے ہیں جس سے یزید کی تقویت ملتی ہے، حسین کو نہیں ملتی۔ حسین ایک استعارہ ہے مظلومیت کا، اور یزید ایک استعارہ ہے ظلم کا۔ اب یہ قلم میں آپ کو دے رہا ہوں، لکھ لو، اب یزید کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو یا حسین کے استعارہ میں جانا چاہتے ہو، یہ دنیا مٹ جائے گی، موت مٹا دے گی۔ ایک دن کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ طارق جمیل کون تھا اور احمد قیوم کون تھا اور چشتی صاحب کون تھے اور صدر صاحب کون تھے۔ قبریں مٹی میں مٹی بنا دیتی ہیں، یہاں کی ہر عزت دولت شہرت کی آخر انتہا یہ چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہیں۔ جاؤ بادشاہوں کی قبروں پر دیکھو، کھود کے دیکھو، خاک کے سوا تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اب ہم سب مل کر توبہ کریں اور اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہم سچائی کے ساتھی بنیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، بچوں کو حلال کھلائیں گے، حرام کا لقمہ کبھی سرسبز نہیں ہوتا اور حلال کے لقمے پر کبھی خزاں نہیں آتی، ظلم کے پیسے پہ کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پیسے پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ ظالم کے لیے اللہ کی کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں، اور مظلوم کے لیے ساتوں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے۔ جو اپنے بچوں کو حلال کھلائے گا اس کے بچے نہال رہیں گے، آباد رہیں گے، خوشحال رہیں گے۔ جو اوروں کے منہ سے نوالا کھینچ کے کھلائے گا وہ خود بھی تڑپے گا اور اس کی نسلیں بھی تڑپیں۔ تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نئی زندگی شروع کریں،